گمشدگی اور بازیافت حیات انسانی کا لازمی جز ہے، لیکن بعض اشیاء ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی ہیں اور ان کو محض کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یا عجائب گھروں میں ان کے بعض آثار نظر آتے ہیں۔ کچھ جانوروں اور پرندوں کی بہت سی نسلیں معدوم ہو گئی ہیں، نئی نسل انسانی بہت سی گزشتہ وراثتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈائناسور سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں معدوم نسل کے بعض خوبصورت طیور کی زیارت کر سکتا۔ اسی طرح ادب کی بعض اصناف وقت کے جبر کا شکار ہو کر معدوم ہو جاتی ہیں، جن میں سے بعض اصناف کی بازیافت ہو جاتی ہے، بعض ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ بعض اصناف ادب یقیناً اس قابل تھیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جاتا اور ان میں مزید تخلیقات پیش کی جاتی۔ اردو ادب میں بعض اصناف قطعی معدوم ہو گئی ہیں، بعض اصناف میں رفتار تخلیق اتنی آہستہ ہے کہ ان کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اگر صرف اصناف شعری کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی مخصوص پیدا کردہ اصناف بہت کم ہیں۔ زیادہ تر اصناف عربی، فارسی اور ہندی سے مستعار ہیں۔ چند اصناف جاپانی اور یورپی شاعری سے بھی اخذ کی گئی ہیں، مثلا ہائیکو اور سونیٹ وغیرہ۔ مولوی عبدالحق نے احسن مارہروی کی مرتبہ کلیات ولی کے دیباچے میں بعض ایسی اصناف سخن کی نشاندہی کی تھی جو اب موجود نہیں ہیں۔ سلاسی کی قدیم مثالیں بھی بہت کم دستیاب ہیں، لیکن مولوی صاحب کی خواہش پوری ہوئی کہ ان کو پھر رواج دیا جائے۔ ہمارے زمانے میں حمایت علی شاعر نے بہت تعداد میں سلاسی کہے۔ حمایت علی شاعر کا ایک سلاسی بعنوان سلیم احمد کے نام، وہ ایک شخص کے سایہ بھی تھا اجالا بھی، ہر اختلاف کا مرکز رہا مگر پھر بھی رقابتوں میں محبت کا تھا حوالہ بھی۔ سلاسی سے ملتی جلتی صنف ماہیہ پہلے سے ہی موجود ہے، وہ بھی 3 مصروں پر مشتمل ہے، البتہ اس کی بحر مختلف ہوتی ہے۔ حمایت علی شاعر کے علاوہ کسی دوسرے شاعر کی سلاسی نظر سے نہیں گزری، البتہ تسلیس کے نام سے ایک نئی صنف کی بعض مثالیں ضرور رسائل میں شائع ہوئیں۔ شاعری پیغمبری، پھر کوئی فرمان اے رب جلیل، ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے، فکر محو انتظار جبرائیل۔ اور دوسری تسلیس پتھر، یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت سنوار دے تو یہی صنم ہے، اسے عقیدت تراش لے تو یہی خدا ہے۔ بازگشت ایک ایسی معدوم صنف ہے جس کا کوئی نمونہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ خدا جانے مولوی عبدالحق نے اس صنف کے بارے میں کس کتاب میں پڑھا، لیکن لاتعداد قدیم دواوین کی ورق گردانی کے باوجود مجھے اس کا کوئی حوالہ کہیں نہیں ملا۔ مولوی عبدالحق نے اس کا ذکر کیا ہے تو یقیناً اس صنف کا کوئی نمونہ ان کی نظر سے گزرا ہوگا۔ کاش مولوی صاحب وہ حوالہ بھی دے دیتے، لیکن فی الحال وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ دریں زمانہ تو صنف بازگشت مفقود و معدوم ہے ہی، اس میں کوئی تخلیقی عمل بھی انجام نہیں دیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی نمونہ بھی کہیں دستیاب نہیں ہے۔ اسی دیباچے میں ایک اور کمیاب صنف 4x4 کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ 4x4 کو مربع یا 4x4 بھی کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس کو صنف کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک تحریری انداز ہے۔ اس انداز کے تحت 4 سطور کو اس طرح 4 خانوں میں لکھا جاتا ہے کہ ان کو ہر طرف سے پڑھا جا سکے، یعنی دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں۔ ڈاکٹر یعقوب عامر نے 4x4 کا صرف ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ کروں کیا خفا ہے الہی وہ دلبر، خفا ہے وہ مجھ سے ابس کیوں سمن بر، الہی ابس کیوں خفا ہے غضب ہے، وہ دلبر سمن بر غضب ہے ستمگر۔ اس کو ہر طرف سے پڑھنے پر مصرے پورے ہو جاتے ہیں اور مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل بڑی سخت ذہنی ورزش معلوم ہوتی ہے، جس کی تخلیق میں کسی شعری خلاقی سے زیادہ ذہنی قلابازی درکار ہے۔ اس صنف کے معدوم ہونے پر کسی طرح کے ضیاع کا احساس نہیں ہوتا۔ دراصل یہ صنف نہیں بلکہ ایک صنعت ہے۔ اسی طرح کی ایک صنعت مسمن بھی ہے، یعنی 8 مصروں کو اسی طرح تحریر میں لایا جائے تو اس کو صنعت مسمن کہیں گے۔ زمانے قدیم میں اصناف اور صنعتوں کا معاملہ کافی الجھا ہوا ہے۔ بعض صفات اور صنعتوں کو بھی اصناف کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ بعض شعر پاروں کو محض ادائیگی کے طریقے کی بنا پر صنف قرار دیا گیا ہے۔ کچھ شعری تخلیقات کو موضوع کے اعتبار سے صنف کہہ دیا گیا ہے، مثلا سلام اور قصیدہ صریحاً غزل کی حیت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو محض موضوع کے اعتبار سے صنف قرار دے دیا گیا ہے اور غالباً کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا۔ قصیدہ بنیادی طور پر عربی کی مقبول ترین صنف سخن تھی۔ عربی میں طویل نظموں کو قصیدہ کہا جاتا تھا۔ موضوعات بھی محدود تھے، مدح یا حج زیادہ تر اور موسم پند و واز کم تر۔ جان صاحب نے پسندیدہ صنف سخن ریختہ میں بھی قصیدہ کہا تھا، جسے قصیدی کا نام دیا۔ قصیدہ اور غزل میں بظاہر حیتی فرق صرف یہی ہے کہ قصیدے کے درمیان میں کئی مطلع آ سکتے ہیں۔ غزل میں عام طور سے ابتدا میں ہی کئی مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن درمیان میں مطلع نہیں لایا جا سکتا، حالانکہ بعض مستثنیات بھی میری نظر سے گزری ہیں۔ آج قصیدے کی صنف تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لگ بھگ 100 سال سے کوئی قابل ذکر قصیدہ وجود میں نہیں آیا۔
قصیدے کے آخری قابل ذکر شاعر اقبال سہیل تھے، جنہوں نے متعدد قصیدے کہے۔ افسوس اس صنف کو مرحوم قرار دیا جا چکا ہے۔ ترقی پسندوں کے ابتدائی دور میں قصیدے کو سخت مطعون کیا گیا تھا۔ اختر حسین رائے پوری نے قصیدوں کو میوزیم میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ نظم النثر یہ ایک عجیب و غریب صنعت ہے۔ اس کے تحت اشعار کی ترتیب لفظی اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کو نظم کے طور پر بھی پڑھ سکیں اور نثر کے بطور بھی۔ ظاہر اس مشکل صنعت کو نہ صرف اشعار میں استعمال کرنا کار دارد ہے، بلکہ ان اشعار کو نثر کی طرح پڑھتے وقت حروف ربط کو بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ نثر کی قرأت کرتے وقت سامع کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نظم ہے۔ اس صنعت کے بہت سے نمونے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ چند دہائیوں قبل نریش کمار شاد نے ماہنامہ 20ویں صدی کے مدیر خوشتر گرامی کو اسی صنعت میں مختصر سا ایک خط لکھا تھا، لیکن اب یہ صنعت بھی نہ صرف معدوم ہو گئی ہے بلکہ اس کے حوالے بھی مفقود ہیں۔ اردو کے قدیم شعراء نے زمین شعر میں ایسی گلفشانیاں کی ہیں کہ ان کی تقلید ہی نہیں نقل بھی ناممکن ہے۔ مثلا مرزا دبیر نے ایک طویل مرثیہ اس طرح خلق کیا کہ تمام و کمال مرثیے میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا جس میں نقطہ ہو۔ اس مرثیے کا مطلع ہے مہر علم سرور اکرم ہوا تالے۔ اس صنعت میں مرزا دبیر نے سلام، قطعات اور رباعیاں بھی کہیں۔ سرگر میں مار کا سر آدھا اگر ہوا، وہ گل کھلا کہ لالہ کوثر سر ہوا، اہل حسد کو درس ادھر آہ آہ کا، حور و ملک کو ورد ادھر واہ واہ کا۔ چونکہ مرزا دبیر کے نام میں نقطہ شامل ہے، اس لیے وہ مرثیے کے مقطع میں اپنے نام کا ہم معنی لفظ عطارد لائے جو غیر منقوطہ ہے۔ انہوں نے خود ہی ایک شعر میں اشارہ بھی کیا ہے، ڈھونڈا جس دم تخلص بے نقط، ہم نام دبیر کا عطارد نکلا۔ نواب محمد نقی خان نے بھی ایک مرثیہ غیر منقوطہ لکھا جو دبیر کے نام سے منسوب ہے۔ دراصل آزاد نے آب حیات میں اس مرثیے کو دبیر سے منسوب کر دیا اور آج تک یہ غلطی دہرائی جاتی رہی ہے۔ یہ مرثیہ دراصل نواب نقی خان کا ہے۔ ہم تالے ہما میرا وہم رسا ہوا، تاؤ سے کلک مدح اڑا اور ہما ہوا۔ اس کو صنعت عاملہ، صنعت مہملہ یا تعطیل بھی کہتے ہیں۔ آج کل یہ صنعت بھی معدوم ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے اس طرح کی کوئی قابل ذکر شعری تخلیق نظر سے نہیں گزری۔ اکبر کے نورتن ابو الفیضی کی ایک کتاب مروارید الکلام بھی اسی صنعت میں ہے۔ محولہ بالا تمام صنعتیں تحریری خصوصیات کی حامل ہیں۔ کچھ شعری صنعتیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق قرأت سے ہے، یعنی کلام کی وہ خوبی جو پڑھنے کے بعد ظاہر ہو۔ ایسی دو اہم صنعتیں واسع الشفتین اور واصل الشفتین ہیں۔ واسع الشفتین شعر کی وہ خوبی ہے کہ شعر پڑھتے وقت ہونٹ نہ ملیں۔ اس طرح کی مثالیں بہت کمیاب ہیں۔ داد خواہوں سے گھر گئے رستے، اس کا جس کوچے میں گزار ہوا۔ اسی صنعت میں دوسرا شعر ہے کہ سوئے دل جائیں گے یا سوئے جگر جائیں گے، دیکھنا ہے کہ تیرے تیر کدھر جائیں گے۔ اب شاعری کی یہ تمام صنعتیں داستان پارینہ ہو چکی ہیں اور مستقبل قریب میں کوئی امید بھی نظر نہیں آتی کہ ان صنعتوں کے استعمال کی کوئی صورت نکلے گی۔ لیکن بقول مجاز محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ جہاں کچھ اصناف معدوم ہو گئی ہیں، وہیں کچھ نئی اصناف سخن بھی وجود میں آ گئی ہیں۔ مثلاً گیت، دوہے، آزاد غزل، نثری غزل، ذو بحرین غزل، بغیر قوافی کی غزل۔ کئی سال ہوئے فارغ بخاری نے ایک مجموعہ کلام غزلیہ کے نام سے شائع کیا تھا، جس میں 8 طرح کی نئی غزلوں کے نمونے درج تھے۔ زیادہ تر نمونے ایسے ہی تھے جیسے کوئی ناموزوں طبع شاعر شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں انگریزی کی بعض نظموں کا ذکر کیا تھا جو صرف ایک مصرعے پر مشتمل تھیں۔ اتفاق سے اردو میں بھی یکسطری نظموں کے نمونے دستیاب ہو گئے ہیں۔ ایک نظم ہے دوشیزگی، نہ مسکرائے تو گلزار، مسکرائے تو پھول۔ عوام، رات سورج کو نگل سکتی ہے تاروں کو نہیں۔ مستقبل، رات کی گود میں سویا ہوا مہتاب کا پھول۔ اردو کی اپنی اصناف صرف منظوم لغات، صحرا، شہرا، شوب، رزمیہ مرثیہ اور ریختی ہیں جو تقریباً تمام معدوم ہو چکی ہیں۔ منظوم لغات میں ضیاء الدین خسرو کی مثل خالق باری اور غالب کی قادر نامہ مشہور ہیں۔ کسی دوسری زبان میں منظوم لغت کی کوئی روایت نہیں ہے اور اب اردو میں بھی یہ رسم ختم ہو چکی ہے۔ شہرا، شوب اور ریختی کے نئے نمونے بھی نظر نہیں آتے۔ عربی میں شخصی مرثیوں کی روایت تو تھی، لیکن رزمیہ مرثیے صرف اور صرف اردو کے زائدہ ہیں۔ افسوس ہے کہ اتنی ترقی یافتہ متمول صنف بھی اب نئی تخلیقات سامنے نہیں لا رہی ہے۔ سحروں کا رواج چند سال قبل تک بہت زیادہ تھا۔ نصر غالب اور ذوق کے سحرے مشہور ہیں، بلکہ ہمارے زمانے میں فراق نے بھی بہت مقبول سحرے لکھے، لیکن اب اس کا رواج بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔